Dear students, I am Israr Haq, your English teacher, teaching you class 10th English, and we are studying the short story The Servant by S.T. Simonov. It is a Russian-based story by Russian writer. تو جس میں نے آپ کو بتایا جیریزم ایک بیکار نوجوان ہے جسے کام نہیں ملتا ہے ماسکو سٹی میں 3 ہفتوں سے، کیونکہ وہ پہلے جو کام کر رہا تھا 2 سال سے، وہاں سے وہ اس کو آرمی ڈیوٹی کے لیے اپنے گاؤں بلایا گیا تھا، اور جو واپس گیا تو اسے سلیکٹ نہیں کیا گیا آرمی ڈیوٹی کے لیے، اس لیے وہ واپس دسمبر میں ماسکو میں آیا. لیکن کیونکہ کرسمس کا موقع تھا اس لیے اس کو جلدی کوئی کام نہیں ملا، کیونکہ کرسمس کے ٹائم تقریباً سب نوکریاں بند ہو جاتی ہیں، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی گفٹ ملتا ہے، اس لیے لوگ کم تنخواہ پر بھی کام کرنا پسند کرتے ہیں. تو اس نے کچھ ہفتے اپنے دوستوں کے پاس گزارے، ادھر ادھر راتیں گزاری. پھر ایک فرینڈ یگور ڈینلچ کے پاس ہو گیا، جو ایک بڑے بزنس مین کا ساتھی تھا، تو اس کا کوچ مین تھا، تو اسے ریکویسٹ کی. تو ہم نے یہ دیکھا وہ ایک چرب زبان آدمی تھا یگور ڈینلچ. اس نے اپنے مالک کو منوا لیا کہ ایک بوڑھے پرانے نوکر کو اور اس کی بیوی کو وہاں سے نکال دیا جائے ان کے بڑھاپے میں، اور اس کی جگہ جیریزم کو رکھا جائے، یعنی جو ہمارا ہیرو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس کو یہ نوکری مل بھی جاتی ہے، لیکن واپس نکلتے ہوئے اس نے سرونٹ کوارٹر میں بوڑھے پولیکارپک اور اس کی وائف کو باتیں کرتے سنا کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم کو یہاں سے نکال رہے ہیں، ہم نے ساری جوانی اس آدمی کے لیے گزار دی ہے، لیکن اب ہمیں یہ لوگ یہاں سے نکال کر ایک نوجوان آدمی کو رکھ رہے ہیں، ہمیں شاید بھیک مانگنا پڑے گی، در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی، اب ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے. تو جیریزم یہ سب کچھ سن رہا تھا، حالانکہ وہ پہلے بہت خوش تھا کہ اسے ایک اچھی نوکری مل گئی ہے، لیکن اب وہ یہ سب باتیں سن کر بہت پریشان ہوا. اس کے دل کو دھکا لگا کہ میں نے یہ اچھا نہیں کیا، میری وجہ سے بوڑھے لوگوں کو نکلنا پڑ رہا ہے. تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں. کم ٹو دس سیکشن. نو یگور ڈینلچ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پر ہم نے یہ دیکھا جیریزم واپس یگور ڈینلچ کے روم میں جاتا ہے اسی شام جب اس کو نوکری ملتی ہے ان بوڑھوں کی باتیں سن کر، اور تو اسے یگور ڈینلچ کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی چیز بھول گیا. تو کہتا ہے یو فارگاٹ سم تھنگ، کیا تمہیں کوئی چیز بھول گئی، تم اسی لیے واپس آئے ہو؟ تو جیریزم کہتا ہے نو یگور ڈینلچ. جیریزم اسٹیمرڈ آؤٹ، لیکن اب اس کو کہہ بھی نہیں سکتا کہ تم نے اتنی محنت کر کے میرے لیے نوکری لی ہے اور میں اب نہیں کرنا چاہتا. I have come, listen, I want to thank you ever so much for the way you received me and all the trouble you took for me. تو آپ سنو، میں اس لیے آپ کے پاس پھر واپس آیا ہوں کہ میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہتا ہوں، شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، آپ نے مجھے ویلکم کیا، چائے پلائی، میرے لیے نوکری دیکھی. میں اس سب کے لیے آپ کو تھینک یو کرنا چاہتا ہوں. بٹ آئی کین ناٹ ٹیک دا پلیس، لیکن میں یہ نوکری نہیں رکھنا چاہتا. واٹ ڈز دیٹ مین؟ تو یگور ڈینلچ کو غصہ آ گیا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نتھنگ، آئی ڈونٹ وانٹ دا پلیس. کچھ بھی نہیں، البتہ میں یہ نوکری نہیں کرنا چاہتا. آئی ول لک فار اندر ون فار مائی سیلف. میں کہیں اور نوکری کر لوں گا. لک فار مطلب دیکھنا، ڈھونڈنا. یگور فلیو انٹو ریج. تو یگور کو ایک دم غصہ آ گیا. ریج مطلب غصہ آ گیا. اگر RAG ہم پڑھیں گے ریگ کا مطلب ہوتا ہے پرانے پھٹے پرانے کپڑے، لیکن یہاں RAGE ہے. Did you mean to make a fool of me؟ کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے مجھے بیوقوف بنایا؟ Did you idiot؟ تم لکے پٹھے بیوقوف. You come here so meek، تم اتنے برے حال میں میرے پاس آئے. meek مطلب ہے برے حال میں آنا. Try for me، do try for me، میرے لیے مہربانی کر کے کوشش کرو، نوکری دیکھو. اینڈ دین یو ریفیوز ٹو ٹیک دا پلیس، اور اب تم انکار کرتے ہو. یو راسکل، تم ایک بار پھر یہ راسکل گالی ہے. یو ہیو ڈسگریسڈ می، تم نے میری بے عزتی کی ہے. جیریزم فاؤنڈ نتھنگ ٹو سے ان ریپلائی. صاف ظاہر ہے جیریزم کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں. ہی ریڈنڈ، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا جیریزم کا. اینڈ لوورڈ ہز آئیز، اور نیچے دیکھنے لگا. ہی گاٹ ٹرنڈ ہز بیک اسکورنفلی. یگور نے نفرت سے اپنے دوسری طرف منہ کر لیا. اینڈ سیڈ نتھنگ مور، اور کچھ بھی نہیں کہا. دین جیریزم کوائٹلی پکڈ اپ ہز کیپ. تو جیریزم نے آہستہ سے اپنے کیپ اٹھائی. اینڈ لیفٹ دا کوچ مینز روم، اور یگور ڈینلچ کے کمرے سے باہر نکل گیا.
He crossed the yard rapidly. وہ جلدی جلدی rapidly مطلب جلدی جلدی اس نے صحن کراس کیا. Went out by the gate, گیٹ سے باہر نکلا. And hurried off down the street, اور تیزی سے سڑک پر نیچے کی جانب چلا گیا. He felt happy and light hearted. اس وقت وہ خوش تھا اور اس کے دل کو سکون تھا کہ میں نے بوڑھوں پر کوئی ظلم نہیں کیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح ایک اچھی میسیج ہے اس شارٹ سٹوری میں. کس طرح ایک آدمی نے سرنڈر کیا، ایک سیکریفائس کیا بوڑھوں کے لیے، ان کا خیال رکھا. لیکن ہم اپنے آس پاس، اپنے گھر میں، اپنے جو ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں، دادا دادی ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، بری طرح پیش آتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں. حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں، ایک حقیقت ہے کہ ہم بھی ایک دن بوڑھے ہوں گے، تو شاید ہمارا حال بھی برا ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کہانی سے آپ دیکھیے کہ کس طرح ایک نوجوان نے، جوانوں کے اندر ایسا ہی ایک اچھا جذبہ ہونا چاہیے. وہ خود غرض اور لالچی نہیں ہونے چاہیے، ان کو ہمیشہ دوسروں کی ہیلپ کے لیے تیار ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا جرائزم کس قدر مجبور تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، بھوکا رہتا تھا، پھر اسے نوکری ملی لیکن اس نے بوڑھوں کے لیے چھوڑ دی. تو یہ ایک میسیج ہے ہمارے لیے. تو آج ہم کلوز کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کا یہ چیپٹر کلوز ہوتا ہے، اور کل سے ہم ایکسرسائز اسٹارٹ کریں گے.